من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولأمة مؤمنة خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا والعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم ولا تنکحوا المشرکات مت تم نکاح کرو مشرکہ عورت سے حتی یؤمننا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے ولامۃن اور لونڈی مؤمنۃن مومنہ خیرم کئی گنا بہتر ہے من مشرکۃن مشرکہ عورت سے ولو اعجبتکم اگرچہ تعجب میں ڈالے تم کو مشرک عورت کا مال اور جمال ولا تنکحوا المشرکین اور مت تم نکاح کر کے دو مشرک مرد کو حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنو وہ ایمان لائے والعبد مؤمن اور غلام مومن خیر کئی گنا بہتر ہے من مشرکن مشرک مرد سے ولو اعجبکم اگرچہ تعجب میں ڈالے تم کو مشرک مرد کا حسن اور مال اولئکا یہی لوگ یعنی اہل شرک اولئکا اور یہ علت بھی ہے کہ مشرک مرد کے ساتھ رشتہ کرا کے کیوں نہیں دینا اور مشرک عورت سے نکاح کیوں نہیں کرنا، اس کی علت کیا ہے؟ اس کی علت یہ ہے یدعون الی النار بلاتے ہیں وہ آگ کی طرف واللہ اور اللہ یدعو بلاتا ہے انہیں الی الجنت جنت کی طرف والمغفرت باذنہ اور بخشش کی طرح باذن ہی اپنے حکم کے ساتھ بے توفیق ہی ویبین آیاتہ اور کھول کھول کر بیان کرتا رہتا ہے اللہ آیات ہی اپنے دلائل للناس لوگوں کے لیے لوگوں کی اصلاح کے لیے لعلہم یہ حکمت ہے یبینوں کی کہ اللہ کھول کھول کے کیوں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے دلیلیں، اس لیے کہ شاید یا تذکرون وہ نصیحت حاصل کرے۔ آپ ولا تنکحوا المشرکات مشرکہ عورت کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ اس کی علت کیا ہے، کیوں جائز نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اولئک یدعون الی النار وہ بلاتے ہیں آگ کی طرف، یعنی آگ کی طرف بلاتے ہیں، جو آگ کی طرف لے کر جانے والے اعمال ہیں، وہ اعمال کرتے ہیں جو آگ کے جانے کے سبب بن جاتے ہیں، یعنی شرک جو سبب ہے آگ کا۔ مشرک عورت سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور ولا تنکحوا المشرکین اور مشرک مرد کو اپنی عورت بھی دینا جائز نہیں ہے۔ موعد کو منع کیا گیا ہے کہ مشرک عورت بھی تو نے نہیں لینی، اور مشرک مرد کو اپنی بیٹی، بہن، بھتیجی یا اپنی کوئی رشتہ دار یا ایمانی رشتے میں کوئی بھی ہو تو مومن مرد کو رشتہ کرا کے بھی نہیں دینا۔ ان سب کی علت کیا ہے؟ علت یہی ہے یدعون الی النار، یہ آگ کی طرف بلاتے ہیں، یعنی شرک جو آگ کا سبب ہے، شرک کی طرف دعوت دیتے ہیں، شرک کرتے ہیں
اور شرک کی طرف بلانا یہ آگ کی طرف ہی بلانا ہے۔ اب اس مسئلے کے اندر کافی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے تقریباً 90% گرفتار ہیں اس مسئلے کے اندر۔ 90% لوگ مبتلا ہو چکے ہیں اور وہ کہتے ہیں بادشاہ کیا کریں، اب ہمارا گزارا نہیں چلتا۔ یاد رکھیں قرآن کی نص قطعی آ چکی ہے اس بارے میں کہ مشرک عورت کے ساتھ آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ بس جب قرآن نے نہیں کر دی ہے تو یہاں چیں چروں کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور ہاں مشرک عورت کے ساتھ نکاح ایک شرط پر ہو سکتا ہے، وہ خود قرآن نے بیان کی ہے، حتیٰ یؤمننا، ہاں عورت مسلمان ہو جائے، ایماندار ہو جائے، کلمہ پڑھے اور کلمے کے مطابق اس کا نظریہ بن جائے، مسلمان ہو جائے، پھر بے شک آپ اس عورت کے ساتھ نکاح کر سکتے۔ کیوں؟ جب وہ مومن ہو جائے گی تو مشرکہ ہی نہیں رہے گی، حکم ہی مومنہ والا بن جائے گا۔ تو لہٰذا مشرک عورت کے ساتھ نکاح مومن مرد کا نہیں ہو سکتا۔ اگر شادی کرنی بھی ہے تو پھر والامۃ مؤمنہ، پھر لونڈی مومنہ جو خادمہ مومنہ ہے، مسلمان ہے، اگر تو نے نکاح کرنا ہے تو پھر خادمہ مومنہ سے نکاح کر لے، خادمہ مومنہ سے نکاح کر لے۔ لونڈی اصل وہ عورت ہے جب مسلمانوں کی اور کافروں کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی، جنگیں ہوتی تھی، کافروں کی جو عورتیں مسلمانوں کے ہاتھ آ جاتی وہ عورتیں لونڈی بنتی تھی۔ کلمہ پڑھ لیتی تو مسلمان رہتی، اگر کلمہ نہ پڑھتی تو لونڈی کی لونڈی تو بنی ہی رہتی۔ اور لونڈی کے مسائل باقی مزید فقہ کے اندر ہیں کہ جس کی ملکیت میں یہ لونڈی آ جائے اس کا نکاح بھی جائز نہیں، بغیر نکاح کے استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ وہاں مسئلہ ہے کہ نکاح اور ملکیت جمع نہیں ہو سکتی۔ بہرحال یہ تو فقہ کا مسئلہ ہے مزید۔ تو عامہ لونڈی کو کیسے کہتے ہیں؟ جو لونڈی بھی ہو، مؤمنۃ مسلمان بھی ہو، خدمتگار بھی ہو، نکرانی ہو مسلمان، تو اس مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کر لے مسلمان مرد تو نکاح ہو جائے گا، لیکن مشرکہ عورت کے ساتھ مسلمان مرد کا نکاح نہیں ہوگا۔ خیر من مشرکۃ، مومنہ لونڈی مشرکہ عورت سے کئی گنا بہتر ہے، خیرن کئی گنا بہتر ہے۔ یہاں تقابل ہو رہا ہے مشرکہ کے ساتھ کہ مومنہ جو لونڈی ہے، مومنہ آزاد عورت بھی نہیں آئے نا، کافرہ کی عورت اور مسلمان کی آزاد عورت، تضاد تو اس طرح ہوتا نہیں، کافرہ کی مشرکہ آزاد عورت اور مومنہ لونڈی عورت، یہ اگرچہ ہے لونڈی، ہے ابھی تک قید کسی کی ملک ہے، لیکن تب بھی یہ جو غلام ہے مومنہ، اس کا مقام مشرک عورت سے بھی زیادہ ہے۔ ورنہ جو خادم کے مسائل ہیں لونڈی کے مسائل اکثر مرد کی طرح ہیں، لونڈی کے مسائل جو ہیں اکثر مرد کی طرح ہیں۔ مرد کی یہ پردہ بھی نہیں کرے گی لونڈی عورت، کیوں نہیں کرے گی؟ اس لیے نہیں کرے تاکہ اس کی آزاد عورتوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ آزاد عورت کا مقام زیادہ ہے، سب سے کم درجہ جو ہے وہ لونڈی کا ہے، گھٹیا قسم کا جو درجہ ہے وہ لونڈیا کا ہے۔ لیکن اگر وہ لونڈی مومنہ ہو اور یہ مسلمان ہو لونڈی، دوسری طرف مشرکہ ہو، کتنے بڑے خاندان کی کیوں نہ ہو، حسین کیوں نہ ہو، جمیلہ کیوں نہ ہو، پڑھی لکھی کیوں نہ ہو، اہل علم کیوں نہ ہو، بڑی تھالٹی عالی کیوں نہ ہو، اور بالکل نوکری اس کی کیوں نہ ہو، حسین اور جمیل جتنی بھی زیادہ ہو، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تمہیں مشرکہ تعجب میں ڈال دے، ایک دفعہ تو حسن اس کو دیکھ لے اور پاگل ہو جائے، پاگل ہو جائے تو ہاں عورت ہے تو یہ ہے، اگر خوبصورتی ہے تو اس کے اندر ہے، اگر مال ہے تو اس کے پاس ہے، اگر جوانی ہے تو اس کی ہے۔ ایک دفعہ تھا وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
تعجب میں ڈالے تمہیں، تو دیکھتا جائے اور پریشان تے پاگل حیران ہوتا جائے، لیکن اتنی خوبصورت بھی کیوں نہ ہو، دوسری طرف لونڈی ہو، غریبڑی ہو نکرانی، اگر مومنہ ہو تا اے مومن شخص تیرا نکاح اس مومنہ لونڈی کے ساتھ ہو جائے گا، لیکن مشرکہ عورت کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہوتا۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكَ کو اگرچہ تجھے تعجب میں کیوں نہ ڈال دے۔ ہاں یہ تو تھی رشتہ لینے کے وقت، رشتہ تو نے مشرکہ سے نہیں لینا، مشرک عورت سے تو نے رشتہ نہیں کرنا۔ تو بعض مولویوں نے کیا کہہ دیا ہے کہ مشرکہ لے سکتے ہو، مشرک کو دے نہیں سکتے۔ ان لوگوں نے جو یہ لفظ بولے ہیں کہ مشرک سے لے سکتے ہو، مشرک کی عورت سے شادی کر سکتے ہو، مشرکہ عورت سے شادی ہو سکتی ہے لیکن دے مشرک کو نہیں سکتے، اس نے یہ قرآن کی مخالفت کی ہے، اس قرآن کی آیات کے خلاف بولا ہے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ کچھ ملا ایسے قسم کے آئیں گے جہالت میں جو مبتلا ہوں گے اور لوگوں کو کہیں گے لے لو، لیکن رشتہ مشرک کو دینا نہیں ہے۔ اللہ نے ابتدا سے مسئلہ یہاں سے اٹھایا کہ مشرک عورت لینے کی اجازت نہیں ہے، مشرک لے ہی نہیں سکتے۔ ہاں جب وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرک کو نکاح کر کے بھی مت دو، مت نکاح کر کے دو تو مشرک کو، مرد کو۔ ہاں ایک شرط ہے، اگر یؤمنو وہ ایمان لے آئے، مشرک مسلمان ہو جائے، وہ ایمان لے آئے تو پھر تو آپ رشتہ اس کو دے سکتے ہو، ورنہ والعبد مؤمن، ورنہ غلام مومن، خادم مومن خیر من مشرک، بہتر ہے مشرک مرد سے، ولو اعجبکم اگرچہ مشرک تجھے تعجب میں کیوں نہ ڈال دے۔ تو مشرک مرد کو رشتہ دینا ہی جائز نہیں ہے مسلمان کے لیے، مسلمان اور مشرک کا رشتہ نہیں ہوتا۔ یہاں سے شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ نکالا ہے کہ میاں بیوی میں سے جو شرک کرے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، نکاح برقرار نہیں رہے گا، کیونکہ میاں بیوی دونوں مسلمان ہوں، جو بھی ان میں سے شرک کرے گا اس کا نکاح برقرار نہیں رہے گا، ٹوٹ جائے گا۔ تو اب ایک طرف غلام ہے، ایک طرف سے مشرک ہے۔ غلام خادم کو کہتے، یہ بھی جو مسلمانوں اور کافروں کی آپس میں جنگیں ہوتی تھی، کافروں کے جو مرد گرفتار کیے جاتے تھے ان کو غلام بنایا جاتا تھا۔ اگر وہ غلام مومن ہو اور دوسری طرف سے آزاد ہو، لیکن ہو قبر کا پجاری، ہو مزار کا پجاری، غیر اللہ کو پکارنے والا اور جانوروں کے آگے گھرنے والا ہو، اور جو غلام ہے وہ رنگ کا کالا کیوں نہ ہو، قد کا چھوٹا کیوں نہ ہو، اگر دوسری طرف ہو مشرک مرد بڑا حسین ہو، جمیل ہو، خوبصورت بڑا ہو اور اہل علم بھی بڑا ہو، لوگوں کے ہاں دنیا کی تعلیم بڑی ہو، اس نے لا کیا ہو یا ایف اے کوئی اور بلا کر لی ہو، اس نے بڑی نوکری اور تھارٹی والا ہی کیوں نہ ہو، اگر جتنا زمیندار اور ملک چودھری نواب اور خان کیوں نہ ہو، اگر ہے وہ شرک کرنے والا ہے، شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، اوروں کو شریک کرتا ہے، اور تیری بچی پڑھی لکھی ہے، حسین جمیل ہے، خوبصورت ہے، 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ سونی ہے، لیکن دوسری طرف رشتہ مشرک آ گیا، وہ بھی بڑا پڑھا لکھا اہل علم ہے، اور تو خبردار اپنی بچی مشرک کے نکاح میں نہ دے، تیری بچی کا نکاح مشرک مرد کے ساتھ نہیں ہوتا، غلام کے ساتھ ہو جائے گا۔ کالے رنگ کے بیچارے غریب خادمہ، برتن دھونے والے اور جھاڑو مارنے والے غریب کے ساتھ تیری بچی مومنہ کا اس غلام مومن کے ساتھ نکاح ہو جائے گا، لیکن تیری بچی کا نکاح اس خوبصورت اور جمیل مالدار اور چودھری نواب جو شرک کرنے والا ہو اس کے ساتھ تیری بیٹی کا نکاح نہیں ہوگا۔ اس لیے آج لوگ کافی گرفتار ہیں اس چیز کے اندر،
لوگ دیکھتے ہیں مال کو، دیکھتے ہیں علم کو، دیکھتے ہیں پروفیسری کو، دیکھتے ہیں مالدار اور جگیرداری کو، کوٹھیوں کو، کاروں کو، جائیدادوں کو، اور بڑے بڑے وپاریوں کو دیکھتے ہیں کہ جہاں مال زیادہ ہو وہاں سے رشتہ لیں گے بھی صحیح اور دیں گے بھی صحیح۔ یاد رکھو، شرک کرنے والے سے نہ رشتہ دینا جائز ہے نہ لینا جائز ہے۔ مال کو نہ دیکھو، کوٹھیوں کو نہ دیکھو، تعلیم کو نہ دیکھو، حسن کو نہ دیکھو، یہ سب دنیا کا مال و متاع ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے اور گزر چکا ہے عوامی میں سبا کے اندر کہ دنیا کی کوئی قدر نہیں ہے، ایک مچھر کے پر برابر بھی قدر نہیں ہے دنیا کی، مکھی کے پر برابر بھی قدر نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ کہتا ہے اگر مجھے خطرہ نہ ہوتا کمزور ایمان والوں کا تو ساری دنیا میں دے ان بے ایمانوں کو دیتا، دے ان کے دشمنوں کو دے دیتا، ان کی لیٹرینیں بھی سونے کی ہو جاتی، ان کے تالے دروازے سونے کے ہوتے، ان کے چھتیر گاڈر ٹیارن سونے کی ہوتی، ان کے تالے قبضے کنڈے میخیں یہ سب سونے چاندی کے ہوتے، حتیٰ کہ ان کی چھت کے اوپر سیڑھیاں چڑھنے والی بھی سونے کی ہوتی، جن کے اوپر سوتے وہ بھی سونے کے ہوتے۔ ہمارے نزدیک دنیا اتنی حقیر ہے، لیکن میں یہ اتنا دیتا نہیں ہوں اپنے دشمنوں کو، صرف ایماندار لوگوں کا خطرہ ہے جو ایمان کے کمزور ہیں، کہیں وہ دیکھ کے اس طرح نہ کہہ لیں کہ یار اللہ ان کے اوپر راضی ہے تب دے رہا ہے، ورنہ میں ان کو دنیا میں اتنا مال دیتا کہ ہر چیز سونے چاندی کی دے دیتا، لیکن مجھے خطرہ ہے کمزور ایمان والے اپنے ایمان سے ہٹ نہ جائیں، اس لیے میں ان کو نہیں دیتا۔ مقصد دنیا کی حقارت بیان کرنا تھا، دنیا اتنی حقیر ہے۔ تو اس لیے کوٹھی مال جائیداد جو لوگ دیکھ کے دیتے ہیں، ایمان والا رشتہ نہیں دیکھتے، ان کے نکاح قطعاً نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ ایمان کو دیکھو، ایمان جس کے اندر ایمان ہے وہاں رشتہ، وہاں سے لو بھی صحیح رشتہ دو بھی صحیح جائز ہے۔ رنگ کو نہ دیکھو، غربت کو نہ دیکھو، ایمان کو دیکھو۔ اگر ایمان ہے تو ٹھیک ہے، آپ رشتہ لے لے اس عورت کا، اگر ہے بے دین، شرک کرنے والی ہے، قبروں کی پجارے، درباروں کی پجارن اور جانوروں کے آگے گھرنے والی ہے، اور خدا کو چھوڑ کے غیروں کو پکارنے والی ہے، اللہ کی صفات اٹھا کے اوروں کو دینے والی ہے، مشکل کشا، حاجت روا، غیب دان، نفع نقصان، عزت ذلت، بیٹا بیٹیاں دینا، یہ سارے خزانے اور صفتیں میرے اللہ کے ہیں، ہر جگہ حاضر ناظر ہونے والی اور دور نزدیک الماء فوق الاسباب سننے والی، پردوں سے دیکھنا، یہ سب صفتیں میرے اللہ کی ہیں۔ اگر ان صفتوں میں سے کوئی ایک صفت ہی کسی غیر کے نام کی مختص کرتی ہے تو یہ مشرک ہے۔ عورت ہے تب مشرک ہے، مرد ہے تب مشرک ہے، عورت ہے تب اس کا نکاح موید کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ مشرک اگر یہ شرک کرنے والا مرد ہے تب عورت مومنہ کا اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے کیوں اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ بلاتے ہیں آگ کی طرف، کوئی پاگل بھی آگ کی طرف زہرن نہیں بلائے گا، تو شرک کے افعال کی طرف، شرک والے جو کام ہیں ان کی طرف بلاتے ہیں، اس لیے جو شرک کی طرف بلائے اس کے ساتھ قطعاً نکاح جائز نہیں۔ لہذا لوگ آج کار کوٹھی اس چیز کو دیکھتے ہیں، لیکن اپنی بیٹی کو ایک چکلے کے دروازے پر لے کر لگا دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں نکاح ہو گیا بس کیا کریں۔ ہاں رشتے تلاش کرو، اللہ کو مہربانی کر دے گا، اگر موید رشتہ نہ ملے بے شک ساری زندگی تو شادی نہ کر، دن قیامت کے اللہ کی طرف سے شابش ملے گی تجھے، اللہ برا بھلا نہیں کہے گا تجھے۔ تیری جوان بیٹی ہے، رشتہ تلاش کر، موید کا تلاش کرتا رہے، کوئی اللہ مہربانی کرے گا، کوئی رشتہ بھیج دے گا تیرے لیے۔ اگر تیری بیٹی جوان ہو گئی اور تو موید رشتے تلاش کر رہا ہے، مشرک تو بے شمار آتے ہیں، سکے بھتیجوں کے رشتے آتے ہیں، بھانجوں کے آتے ہیں، قریبی اور رشتہ داروں کے رشتے آتے ہیں، لیکن ہیں شرک کرنے والے، اس کو اپنی بچی نہ دے۔ اگر کوئی دور کا موید مل جائے، ہو موید،
اس کو بچی دے دے، سکے بھانجے کو دے، اگر ہے وہ شرک کرنے والا تو یہ سے سمجھ زنا کے اوپر دے رہا ہے، نکاح نہیں ہوگا تیرا، نکاح قطع نہیں ہوگا، قرآن کی نص قطعی آ چکی ہے۔ ہاں اگر تو رشتہ ڈھونڈتا رہے کوئی رشتہ نہیں ملا تو پریشان ہے، اللہ سے دعائیں کرتا رہتا ہے، لیکن بیٹی تیری بھی بوڑھی ہو گئی لیکن تو بھی بھرپور کوشش کر رہا ہے، ساری زندگی تیری بیٹی بیٹھی رہے، اللہ کی قسم تب کوئی جرم تیرے اوپر نہیں آئے گا، کوئی جرم نہیں آئے گا۔ دن قیامت کے اللہ شاباش دے گا، تجھے برا بھلا نہیں کہے گا، کیونکہ اللہ پوچھے گا تو کہے گا اللہ تو نے قرآن میں کہا نہیں تھا کہ تمہاری بیٹوں کا نکاح مشرکوں کے ساتھ نہیں ہوتا، میں تو تیرے قرآن کے حکم کے اوپر عمل کرتا رہا۔ ہاں ایسا نہ کرے کہ موید کا رشتہ آ جائے اور یہ دیکھتا رہے جداد والا ہو، کوٹھیوں والا ہو، کاروں والا ہو، مربیوں والا ہو، بڑا شہنشاہ لین لاٹ ہو، بڑا جگیردار ہو تب رشتہ دوں گا، نہیں، اگر تو ان چیزوں کو دیکھتا رہا اور موید کا رشتہ آیا تو نے نہیں دیا تو پھر تو جرمدار ہوگا، پھر گناہ ہوگا تیرے سر۔ تو اس لیے مشرک عورت سے مسلمان مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا، اور مسلمان عورت سے مشرک مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا، مسلمان مرد کا مشرک عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا، قطعاً جائز ہی نہیں ہے، اللہ سرے سے منع کر دیا ہے، خبردار مشرکہ عورت سے نکاح نہیں کرنا۔ تو آج دیکھتے جاؤ جو بندے شرک کرتے ہیں، جن کو قرآن مشرک کہہ رہا ہے، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہے نکاح کے اوپر عبارت النص کہ مشرک کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اور مشرک کی ذبیحہ کے اوپر یہ دلالت النص ہے۔ جو مسئلہ عبارت النص سے ثابت ہوتا ہے اسی طرح ہی مسئلہ دلالت النص سے ثابت ہوتا ہے، جو حکم عبارت النص کا ہوتا ہے وہی حکم دلالت النص کا ہوتا ہے۔ عبارت النص بھی قطعی دلالت ہوتی ہے اور دلالت النص بھی قطعی دلالت ہوتی ہے۔ تو لہذا جو اللہ گندا نطفہ نہ لینے دیتا ہے نہ دینے دیتا ہے، گندا نطفہ نکاح سے مقصود ہے نطفہ، اور غذا سے مقصود ہے لقمہ، جس نطفہ کمزور ہے لقمہ اقویٰ ہے، نطفہ غلیظت والے رستے سے جاتا ہے، لقمہ افضل رستے سے جاتا ہے۔ جو اللہ شریر شخص سے نہ نطفہ لینے دیتا ہے نہ دینے دیتا ہے، وہ اللہ ایسے شریر کا لقمہ کیسے پاک اور صاف ستھرے سے رستے سے جانے دیتا ہے؟ اس لیے ذبیحہ مشرک کی بھی قطعاً حرام ہے، بالکل جائز نہیں ہے۔ آج دن تک کسی نے نہیں کہا کہ مشرک کی ذبیحہ حلال ہے، سب ائمہ کہتے ہیں حرام ہے۔ لہذا مشرک کا مسئلہ دلالت النص سے ثابت ہے، جو حکم عبارت النص کا ہے وہی حکم دلالت النص کا ہے۔ باقی انشاءاللہ آئے گا طعام الذین اوتوا الکتاب کے اوپر بحث کریں گے کہ یہ اوتوا الکتاب والے کون لوگ تھے اور کیا لیا جائے، وہ لے جائے مسلمان تھے یا مطلق کافر لیا جائے، تو پھر بھی وہ اپنے مورد کے اوپر بند ہے، اس کو آگے قیاس کرنا جائز نہیں ہے۔ جو خلاف قیاس ہو اس کو آگے قیاس کرنا جائز نہیں ہے، جو عقل کے خلاف ہو اس کو قیاس کرنا جائز نہیں۔ ایک دفعہ یہودیوں کو اللہ مروا رہا ہے، جیسے بنو نذیر والوں کا آج گزرا ہے، دوسری دفعہ اللہ کہتے تو ان کے کھا بھی لے۔ یہ نہیں ہے، یا تو یہ اپنے مورد پر باندھ رکھو گے تب مسئلہ ٹھیک رہے گا، یا ماننا پڑے گا کہ یہ کچھ طبقہ تھا جو مسلمان آ رہے تھے، اپنی شریعت کے تحت مسلمان تھے، اور ہماری شریعت کا انکار کر کے یہ کافر بن گئے تھے، جیسے آج صبح میں نے سورۃ حدید کے اندر سمجھایا ہے۔ تو وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اس لیے خیال رکھنا مشرک عورت سے آپ کا نکاح نہیں ہوگا، بالکل لاکھ دفعہ بھی آپ قبول کرتے رہے وہ سور کا سور ہی رہے گا، قبول نہیں ہوگا۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مت تم نکاح کرو مشرک عورت سے، حتیٰ یؤمننا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ باقی آپ کو پتہ ہے کہ مشرک کون ہے، وہ اللہ کے قرآن نے کہہ دیا ہے، آپ دیکھتے جائیں، سورۃ احقاف میں بھی گزر چکا ہے،
باقی بھی انشاءاللہ آگے آئے گا کہ شرک کرنے والا آپ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون وما دعاء الکافرین الا فی ضلال قل اندعو من دون اللہ ما لا ینفعنا ولا یضرنا ونرد علی اعقابنا بعد اذ ہدانا اللہ۔ باقی بھی آپ دیکھتے جائیں، اور یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ شریعت مستقل شریعت ہے، 23 سپیرے سپارے مستقل شریعت ہے۔ اب اس قرآن کو ماننے والا اور کلمہ پڑھنے والا اگر شرک کرے تو اس کا حکم خود قرآن بیان کرے گا، خود قرآن بیان کرے گا کہ آیا ایک شخص کلمہ بھی پڑھتا ہے، اسلام کا دعوے دار بھی ہے، پھر ہٹ کے شرک کرتا ہے تو اس کا حکم خود قرآن بیان کر دیتا ہے۔ لہذا سابقہ یہودیوں کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور سب فقہا کہتے ہیں جو مسلمان ہو اور یہودی بن جائے، اپنا مسلک اہل کتاب والا اختیار کر لے تو وہ مرتد ہوگا، اور اس کی عورت بھی طلاق ہو جائے گی، ذبیحہ بھی اس کی مرتد والی ہوگی۔ 3 دن تک مسئلہ دوبارہ واپس قبول کر لے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ واجب القتل ہوگا، اہل کتاب نہیں بنے گا۔ یہ بھی دیکھ لے آپ، کسی نے نہیں کہا کہ مسلمان ہو کہ اہل کتاب والا مسئلہ قبول کرے تو اہل کتاب بن جائے گا۔ اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ جب سے نبی علیہ السلام کو نبوت ملی تھی، اس کے بعد اگر کسی نے اہل کتاب ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو تب بھی دعوے سے وہ اہل کتاب نہیں بنیں گے، جو اصل پیچھے نسلاً آ رہے ہیں وہی اہل کتاب ہوں گے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مت تم نکاح کر کے دو مشرک عورت کو، مت تم نکاح کرو مشرک عورت سے، حتیٰ یؤمننا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور لونڈی مومنہ خیر بہتر ہے من مشرکۃ، مشرکہ عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ مشرک عورت تجھے تعجب میں ڈال دے اس کا مال یا خوبصورتی۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، مت تم نکاح کر کے دو مشرک مرد کو، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ اگر مشرک ایمان لے آئے تو ٹھیک ہے، نکاح کر کے دو، کوئی حرج نہیں ہے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور غلام مومن خیر، کئی گنا بہتر ہے، من مشرکین، مشرک مرد سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ تعجب میں ڈالے وہ تمہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ بعض لوگ قوم پرست ہوتے ہیں، قوم کی بیماری ان کے اندر دور جلیت علی کہ ہماری قوم میں بھی ہم نے رشتے کرنے ہیں، بس قوم سے بیر نہیں کرنے، یہ بھی ان کی دور جہلیت والا کام ہے۔ مومن ہو چاہے آپ کی قوم کا ہو تو وہ بہتر ہے، اگر قوم سے نہ ملے تو غیر قوم کا بھی ہو، مومن ہو۔ اگر آپ کے پوری قوم کے اندر کوئی مسلمان نہیں ملے تو پھر رشتہ ہی نہیں کریں گے، تو یہ بھی دور جہلیت والی عادات خصلت چھوڑ دیں۔ جو بھی قوم کے تعارف ہے لتعارفوا، ایک دوسرے کی پہچان کے لیے ہے، فضیلت کے لیے نہیں ہے۔ اگر فضیلت ہوتی تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی قوم کو فضیلت ہوتی، ابو جال شاہ سے لعنت اللہ علیہ کبھی جہنم کا بال نہ بنتے، ابو لہب بھی نہ بنتے۔ تو یہ قومی پرستی، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی چھوڑ دے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ اہل شرک، یہ علت بیان کی جا رہی کہ مشرک عورت سے نکاح کیوں نہیں ہوتا، مشرک مرد سے مشرک موحد عورت کا نکاح کیوں نہیں ہو سکتا، اس کی علت یہ ہے یدعون الی النار، وہ بلاتے ہیں آگ کی طرف۔ لہٰذا دیکھیں گے جو بھی آگ کی طرف بلا رہا ہوگا، جس کا بھی نظریہ شرکیہ ہوگا، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا۔ یہ علت ہے، جہاں بھی یہ علت پائی جائے گی، یدعون الی النار والی آگ کی طرف بلاتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں جو سبب ہے آگ کا۔ جہاں بھی شرک پایا جائے گا وہاں رشتہ قطعاً جائز نہیں ہوگا۔ واللہ، اور اللہ یدعو الی الجنت، اور اللہ بلاتا ہے ان کو جنت کی طرف،
یعنی ایمان کی طرف۔ ایمان سبب ہے جنت کا، والمغفرت اور بخشش کی طرف، بِإِذْنِ ہی اپنے حکم کے ساتھ، اپنے توفیق کے ساتھ۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ وہ بیان کرتا رہتا ہے نشانیاں لوگوں کے لیے، لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ ایسے مسائل اللہ بیان کرتا ہے لوگوں کے اصلاح کے لیے، مثالیں دے دے کے سمجھاتا ہے۔ کیوں بیان کرتا ہے؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہاں سے 5واں مسئلہ ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، یہ مسئلہ رابع تھا، کیونکہ مسئلے بنے ہوئے پیچھے یسألونک ماذا ينفقون، یہ مسئلہ ثانیہ تھا۔ یسألونک عن الیتامی، یہ مسئلہ ثالث تھا۔ تو یسألون عن الخمر والمیسر، اے پہلا مسئلہ۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک ماذا ينفقون 2، یسألونک عن الیتامی 3، ولا تنکحوا المشرکات 4، اور 5 نمبر کے اوپر یسألونک عن المحیض، وہ پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں، کیا حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری جائز ہے یا نہیں، جماع کر سکتے یا نہیں کر سکتے، یہ آپ سے پوچھتے ہیں۔ قول آپ فرما دے میرا پیغمبر، ہوا اذن، وہ گندگی ہے، وہ گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، پس جدا رہو تم عورتوں سے، فی المحیض، حیض کی مدت میں، حیض کی مدت میں عورتوں سے جدا رہو۔ ذرا سمجھو، کم سے کم حیض کی جو مدت ہے وہ 3 دن ہے، کم سے کم مدت 3 دن ہے۔ اگر 3 دن آ جائے یہ بھی حیض شمار ہوگا، اگر 3 دن سے کم آئے گا تو یہ حیض نہیں ہوگا، یہ استحاضہ ہوگا، بیماری کا خون شمار ہوگا۔ اور زیادہ سے زیادہ مدت جو حیض کی ہے وہ 10 دن ہے، 10 سے کم بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ مزید مسائل فقہ کے اندر ہیں، اگر پہلی دفعہ آ رہا ہو 10 سے کم ہو، بعد میں آتے وہی ہوں گی جو پہلی دفعہ شمار کی جاتی ہیں۔ تو حیض زیادہ سے زیادہ 10 دن احناف کے نزدیک، اور کم سے کم اس کے ہیں 3 دن۔ اگر 3 دن سے کم آئے گا تو وہ بیماری کا ہوگا، ماہواری نہیں ہوگی۔ اگر 10 دن سے زیادہ ہوگا تو عورت کے وہ 10 دن ماہواری کے ہوں گے، اس سے زیادہ بیماری کے ہوں گے۔ یہ جو 10 دن ہیں اس میں عورت کو نماز پڑھنا بھی جائز نہیں، اور ان 10 دنوں میں عورت کو روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ حیض والے دنوں میں نہ عورت کو نماز پڑھنا جائز ہے، نہ روزہ رکھنا جائز ہے۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائے گی پھر روزوں کی قضا کرے گی، لیکن نماز کی قضا نہیں کرے گی، نماز کی قضا اس کے اوپر نہیں ہوگی، روزوں کی قضا ہوگی، دوبارہ روزے رکھے گی۔ اور ان میں قرآن کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ جدا رہے عورتوں سے حالت حیض میں، ولا تقربوہن، اور نہ مت تم قریب جاؤ ان عورتوں کے، حتیٰ یہاں تک یطہرن، وہ پاک ہو جائے حیض سے۔ فَإِذَا تَطَہَّرْنَ، جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائے، فَأْتُوهُنَّ، پس آؤ تم ان کو، من حیث امرکم، جہاں سے حکم کیا تم کو اللہ نے، آگے سے۔ قبل کے اندر آنا ہے، دوبر کے اندر آنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، آنا قبل کے اندر ہے، باقی جس حیا سے بھی آئے وہ کوئی حرج نہیں ہے آپ کو۔ یا تو ہورنا فیضا تطہرنا، جب وہ پاک ہو جائے اور خوب پاک ہو جائے۔ اگر یہ حیض 10 دن سے پہلے رک جائے تو اس کا مسئلہ یہ ہے، جب تک نماز کا وقت گزر جائے یا پھر عورت غسل نہ کر لے، اس وقت تک عورت نال ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر 10 دن مکمل یہ جائے، 10 دن مکمل آئے، پھر عورت بالکل جو ہی حیض رک کے وہ غسل نہ بھی کرے اور وقت نہ بھی گزرے، تب بھی اس کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز ہے۔ تو یہ تطہرنا، خوب پاک ہو جائے، یا تو ہورنا وہ پاک ہو۔ تو آؤ تم ان کو جہاں سے تم کو اللہ نے حکم کیا ہے۔ باقی مسائل مزید فقہ کی طرف رجوع کریں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحب التوابین، یہ ترغیب توبہ ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تم سے،
اگر ان دنوں میں آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کا اور کفارہ کوئی نہیں، صرف یہی ہے اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحب التوابین، محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، ویحب المتطہرین، اور پسند کرتا ہے خوب پاک رہنے والوں کو۔ نساؤکم حرث لکم، عورتیں کھیتی ہیں تمہاری، فأتوا حرثکم، آؤ تم اپنی کھیتی کو، انا شئتم، یہ انا بمانا کیفا ہے، انا شئتم کیفا شئتم، جیسے تم چاہو۔ عورتیں کھیتی ہیں تمہاری، کھیتی سے کیوں تشبیہ دی گئی ہے ان کو؟ اس لیے کہ زمین کے اندر جب دانہ کاشتکاری کرو تو فصل تیار ہو جاتا ہے، تو یہ بھی آپ کی کاشتکاری ہے۔ جب اللہ آپ کو ملائے گا تو آپ کی یہاں سے کھیتی اگے گی، کوئی بیٹا بیٹی اللہ آپ کو دے دے گا۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، آؤ تم اپنی کھیتیوں کو، انا شئتم، جیسے چاہو تم۔ یہ ایک یہودیوں کے رد میں ہے، یہ ایک یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ جو عورت کو قبل کی طرف سے آئے، دبر کی طرف سے، تو وہ نبینہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، آنا قبول کی طرف سے ہے، باقی جس طریقے سے آؤ تمہاری مرضی، نبینے والی یہ جو باتیں تم کرتے ہو یہ سب غلط ہے۔ آؤ تم اپنی کھیتی کو جیسے تم چاہو۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور آگے بھیجو تم اپنی جانوں کے لیے کچھ۔ قدموا، مقدم کرو، لِأَنفُسِكُمْ، تم اپنی جانوں کے لیے۔ کیا مطلب؟ ان لستوں میں پڑھ کے نا تم آخرت کو نہ بھول جانا، عورتوں کی مزوں میں پڑھ کے، عورتوں کے پیچھے لگ کے کہیں آخرت اپنی نہ بھول جانا، اپنی آخرت کا بھی سامان تیار کرنا۔ مقدم کرو تو اپنے نفس کے لیے اعمال صالح کو۔ بعد نے کہا، یہاں سے یہ اللہ نے کہا کہ جب تم اپنے عورتوں سے ملاپ کرنے لگو تو دعا پڑھو تاکہ شیطان حملہ نہ کرے، اللہ نیک صالح اولاد تمہیں دے۔ تو تم اپنے لیے آگے کچھ بھیجو، یعنی دعا پڑھو، تاکہ یہ بھی عمل ہے تاکہ تمہارے نزدیک شیطان نہ لگے اور زیادہ شیطان کی وجہ سے کام خراب نہ ہو، شیطان کے ورغلوں سے بچ جاؤ۔ اور یہ بھی ہے کہ تم ان کے مزوں میں آ کے آخرت نہ بھلا چھوڑو، کیونکہ عورت ایسی چیز ہے نا جہاں ایمان بھی نظر نہیں آتا، باپ ماں کوئی چیز نظر نہیں آتا، یہ اندھا ہو جاتا ہے، نہ اس وقت مشرقہ یاد آتی ہے، تب تو بس ٹھیک ہے جی، بالکل نظریہ فیٹ ہے۔ جب نظریہ فیٹ کئی دن گزر گیا حضرت جی، پھر جو بندہ شرک کرے نکاح ہو جائے گا، بعد میں جب سر سے دماغ سے دھوں اتر جائے گا نا، پھر یہ مسئلہ پوچھتا پھرتا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو تم، خشیت اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہو ہر حالت میں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو تمہیں علم ہونا چاہیے، انکم ملاقوہ، بے شک تم نے ایک دن ملاقات اللہ سے ضرور کرنی ہے۔ انکم، بے شک تم ملاقوہ، ملو گے اس سے۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری سنا دے میرا پیغمبر تو مومنوں کو۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، مت تم بناؤ ڈھال اپنی قسموں کو، ان تبروا، کہ تم احسان کرو، احسان کرنے سے، وتتقوا، اور پرہیزگار کرو، وتصلحوا بین الناس، اور تم اصلاح کر دو لوگوں کے مابین۔ امور انتظام یہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ اور ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، مت تم بناؤ ڈھال اپنی قسموں کو۔ قسم تین قسم پر ہے۔ ایک قسم ہے لغو، قسم ہے غموس، قسم ہے منعقدہ۔ قسم لغو بیہودہ، ہر بات کے اوپر قسم اس طرح ہے، قسم اس طرح، جس طرح آج کل لوگوں کی عادات بنی ہوئی ہیں، یہ لغو۔ اور غموس، جان بوجھ کر کسی بات کے اوپر جھوٹی قسم کھانا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ دنیا میں اس کا کفارہ نہیں ہے، آخرت میں سزا ضرور ہوگی، اور دنیا میں توبہ کرے گا اور کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اور قسم منعقدہ، یہ کہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کل کام کروں گا، اگر یہ کل کام کرے گا قسم پوری ہو جائے گی، اگر کام نہیں کرے گا کل
اگر اس نے کام نہیں کیا تو پھر اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ مت تو بناؤ اللہ قرضتاً ڈھال لے ایمان کو تم اپنی قسموں کے لیے ان تبرو و تتقو کہ احسان کرنے سے تم برات حاصل کرو، احسان کرنے سے، و تتقو اور تم پرہیزگار بنو، و تصلحو اور تم اصلاح کرو بین الناس لوگوں کے مابین۔ لوگ برات حاصل کرنے کے لیے قسمیں اٹھا دیتے ہیں نا جھوٹھی، کسی طریقے سے میری جان چھوٹ جائے۔ اللہ سے ڈرو، لوگوں کے مابین اصلاح کرو۔ دور جاہلیت کے اندر لوگ اچھے کام کے اوپر قسم کھا لیتے تھے، اللہ کی قسم میں ان دو آدمیوں کے درمیان صلح نہیں ہونے دوں گا، اللہ کی قسم میں غریب یتیم کو مال نہیں دوں گا، اللہ کی قسم میں کل روزہ نہیں رکھوں گا۔ اچھے کام کے اوپر قسمیں اٹھا لیتے تھے۔ اللہ وہی کہہ رہا ہے کہ اوے ان قسمیں جو تم اٹھاتے ہو نا، اللہ کے نام کو ڈھال بنائے ہوا ہے، تم یہ کام چھوڑو، یہ کام چھوڑ دو، لوگوں کے مابین اصلاح کیا کرو، اچھے کام کے اوپر قسمیں نہ کھایا کرو۔ احسان کرنے سے تم اللہ کی قسم کل میں احسان نہیں کروں گا، تو احسان کرنے سے تم یہ قسمیں نہ اٹھایا کرو، ان تبرو کہ تم احسان کرو، وتتقوا اور ڈرتے رہو اور اصلاح کرو لوگوں کے مابین، یہ قسمیں اٹھانا چھوڑ دو۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، علیم جاننے والا۔ لا یؤاخذکم اللہ، نہیں مواخذہ کرے گا تم سے اللہ باللغو فی ایمانکم، بہودہ تمہاری قسموں میں، جو لغو تمہاری قسمیں ہیں ان میں اللہ تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، یعنی اللہ تمہیں پکڑے گا نہیں، سزا نہیں دے گا۔ ولیکن یؤاخذکم، لیکن مواخذہ کرے گا، یہ یمین غموس ہے، مواخذہ کرے گا تم سے بما کسبت قلوبکم، جو قصد کیا تمہارے دلوں نے۔ اگر جان بوجھ کے تم جھوٹی قسم اٹھاؤ گے تو اللہ تم سے مواخذہ کرے گا، اس کا آخرت میں تجھے سزا ضرور دے گا۔ اور توبہ کرنی ہے اس سے، غموس سے، غموس غوطہ لگانے سے ہے، تو تم نے گناہ کے اندر، اتنے بڑے گناہ کے اندر غوطہ لگایا جو کفارے سے بھی معاف نہیں ہوتا جب تک توبہ نہیں کرو گے۔ واللہ غفور، اللہ معاف کرنے والا ہے لاگو قسموں کو، حلیم بڑا ہی بردبار ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم، یہاں سے مسئلہ الہ کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ یہ بھی ایک قسم کے اقسام سے ہے مسئلہ الہ بھی۔ الہ دور جہلیت میں لوگ قسمیں کھا لیتے تھے عورتوں سے، اللہ کی قسم میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، اللہ کی قسم میں تیرے ساتھ مباشرت نہیں کروں گا۔ یہ قسمیں کھا کے ساری زندگی عورتیں لٹکی رہتی تھی، اور مرد یہ قسمیں کھا لیتے تھے، وہ قریب نہیں جاتے تھے، عورتیں دوسرے سے شادی نہیں کر سکتے تھے، مرد ایسے ذلیل کرتے، عورتیں اس طرح ذلیل ہوتی رہتی ساری زندگی، ذلیل، نہ بولنا نہ ان کے قریب آنا، خود قریب نہیں آتے تھے، دوسری جگہ وہ شادی نہیں کر سکتی تھی۔ تو دور جاہلیت کے اندر یہ بیماری تھی، تو اللہ نے اس کی حد رکھ دی، اس کو کہتے ہیں الہ۔ اللہ نے کہا اس کی حد ہے 4 مہینے۔ اگر ایک بندہ قسم کھا لے اپنی بیوی سے کہ اللہ کی قسم میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، میں تو اس سے مباشرت نہیں کروں گا، اللہ کی قسم، اگر یہ مدت تعیین نہ بھی کرے، دور جاہلیت میں مدت تعیین نہیں کرتے تھے، مطلق اٹھا لیتے تھے۔ اب یہ قسم اٹھا رہا ہے کہ اللہ کی قسم میں تیرے قریب نہیں لگوں گا، مباشرت اس سے نہیں کروں گا، تو اب اس کو 4 مہینوں کی اجازت ہے۔ اگر 4 مہینوں کے اندر اندر یہ اپنی بیوی کے قریب آ جائے، مباشرت کر لے، بیوی اس کی ہے اور کفارہ دینا پڑے گا قسم کا۔ اگر 4 مہینے گزر گئے اور یہ اپنی بیوی کے قریب نہ ہے تو اس کی بیوی طلاق ہو جائے گی، اس کو طلاق بینہ پڑ جائے گی، وہ عدت گزارے اور اپنا آگے جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے۔ اللہ نے یہ حد بندی لگا دی، عورتوں کو ذلت سے بچایا۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، یؤلون جو الہ کرتے ہیں، من نسائہم اپنی عورتوں سے، تربص 4 اشہر، روکے رکھیں 4 ماہ، عورتیں روکے رکھیں وہ 4 ماہ، 4 اشہر منا مہینے، 4 مہینے روکے رکھیں۔ فَإِن فَاؤوا، پس اگر وہ لوٹ آئیں، یرجو، اگر وہ لوٹ آئیں، یعنی خاوند 4 مہینوں سے اندر اندر
اپنی بیوی کے پاس آ جائے، رجوع کر لے تو فإن اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ غفور بخشنے والا ہے، رحیم بڑا مہربان ہے۔ قسم توڑنے کا گناہ اس کے اوپر جو ہے، قسم توڑا نہیں بلکہ اس نے جو قسم کھائی ہے نا، یہ کفارہ اس کو دینا پڑے گا۔ اب یہ اس کے قسم توڑنے کا جو گناہ ہے وہ بوجہ کفارے کے ہوگا، اس کو کفارہ دینا پڑے گا 4 مہینے کے اندر جو قسم اس نے کھائی تھی۔ وَإِنْ عَزَمُ الطلاق، ہاں اگر وہ کہے میں بالکل تیرے قریب ہی نہیں آؤں گا اور ارادہ کرتا ہے طلاق کا، ارادہ کرتے طلاق کا، تو وہ 4 مہینے گزر گئے، بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ فإن اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا ہے ہر ایک کے قسم کھانے کو، علیم جاننے والا ہے اس کے پختہ ارادے کو۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن، اور طلاق دی ہوئی عورتیں، طلاق دی ہوئی عورتیں، جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہے، یتربصن، وہ روکے رکھیں، بانفسہن، اپنے آپ کو نکاح کرنے سے، ثلاثۃ قروء، 3 حیض کے ختم ہونے تک۔ جن عورت مدخولہ بہا، جس عورت کے ساتھ دخول کیا گیا ہے، شادی ہو گئی تھی، اس کا ملاپ ہو گیا تھا خامد کے ساتھ، اب اگر وہ خامد اس کو دے دے طلاق تو اس کی جو عدت ہے وہ 3 ماہواریاں ہیں، 3 ماہواری، 3 حیض تک وہ اپنی عدت گزارے گی۔ 3 حیض کے بعد وہ بالکل اب اس خامد سے فارغ ہے۔ اب بات آ رہی ہے عدتوں کی۔ ایک ہے عدت اس عورت کی جس کا شوہر زندہ ہو، اس کے ساتھ ملابست بھی کی ہو، شوہر نے اس کو طلاق دے دی۔ اب 2 حالتیں ہیں، اگر وہ عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہوگی، اگر وہ عورت غیر حاملہ ہے تو اس کی عدت 3 حیض ہوگی۔ یہ عورت اس کا بیان ہے جو حاملہ نہیں ہے، اس کی عدت 3 حیض ہے۔ اگر وہ عورت ہے جو شادی شدہ ہے اور لیکن اس کو ماہواری نہیں آتی، یا تو ابھی چھوٹی ہے ذرا، یا بڑی ہے، بوڑھی ہو چکی ہے تب اس کو ماہواری نہیں آتی، یا ابھی تک کوئی بیماری کی وجہ سے اس کو ماہواری نہیں آ رہی، تو ان کی جو عدت ہوگی 3 مہینے ہوگی، ان کی عدت 3 مہینے ہوگی۔ اور جس کو ماہواری آئے اس کو خامد چھوڑ دے طلاق تو اس کی عدت جو ہوگی وہ 3 حیض ہوگی، 3 حیض ختم ہونے تک اس کی عدت ہوگی۔ اگر حاملہ ہے تو پھر اس کی عدت وضع حمل ہی ہوگی۔ آگے بھی آ رہے والمطلقات، طلاق دی ہوئی عورتیں یتربصن، وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو، بانفسہن، اپنے آپ کو، ثلاثۃ قروء، 3 ماہواریاں، ولا یحل لہن، اور نہیں ہے حلال ان عورتوں کے لیے، ان یکتمن، کہ وہ چھپا لیں، ما خلق اللہ، جو پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، حیض یا حمل۔ بعض عورتیں ایسی کرتی تھی جس کو خاوند طلاق دے دے، اگر اس کو حمل ہوتا تو وہ چھپا جاتی، وہ نہیں بتاتی تھی کہ مجھے حمل ہے، کیونکہ حمل کی عدت لمبی ہو جاتی ہے، اس لیے چھپا لیتی تھی۔ اور بعض ایسی تھی جو حیض کو چھپا لیتی تھی، تیسرا حیض کہ ابھی تک اس کی مدت باقی ہوتی اور وہ کہتی بالکل میرے حیض ختم ہو چکا ہے، مدت میری گزرے، کیوں؟ اس لیے تاکہ یہ خاوند مجھ سے دوبارہ رجوع نہ کر لے رجی طلاق کے اندر۔ تو وہی اللہ کہتا ہے نہیں حلال ان عورتوں کے لیے، ان یکتمنا، کہ چھپا لیں وہ عورتیں، ما خلق اللہ، جو پیدا کیا ہے اللہ نے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، ان کننا، اگر وہ عورتیں ہیں، یؤمنن باللہ، ایمان رکھنے والی اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھنے والی، وبعولتہن، اور خامد ان عورتوں کے، یہ یہاں ہے بیان رجعت و عدت۔ اگر
خاوند اپنی بیوی کو دے دے طلاق رجیہ، صریح لفظوں کے اندر طلاق دے دے، طلاق کا لفظ بولے کہ میں نے تجھے طلاق دیا ہے، ایک دے دے یا دو دے دے، میں نے تجھے 2 طلاقیں دی ہیں، تو اب یہ خاوند عدت کے اندر اندر رجوع کر سکتا ہے، نئے سرے سے نکاح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ خاوند عدت کے اندر اندر رجوع کرنا چاہے تو یہ رجوع کر سکتا ہے۔ اگر اس صریح دی ہوئی طلاق والی عورت اس کی عدت گزر جائے تو اس عدت گزرنے کے بعد اگر یہ آپس میں پھر ملنا چاہتے ہیں تو پھر نئے سرے سے ان کا نکاح ہوگا، رجوع نہیں ہوگا، کیونکہ رجوع والی جو عدت تھی طلاق رجی میں، وہ عدت تھی، وہ 3 حیض تھے، ان کے اندر عدت، ان کے اندر رجوع کر لیتا خاوند تو بیوی اس کی تھی، اور رجوع میں بھی بیوی کی رضا ضروری نہیں ہے۔ طلاق رجی کے اندر اگر خاوند رجوع کرنا چاہتا ہے تو بیوی کی رضا ضروری نہیں، بیوی کہتی رہے میں اب نہیں اس کے ساتھ گزارا کر سکتی، میں اس کے ساتھ گھر نہیں گزار سکتی، اگر خاوند رجوع کر لے، 2 آدمیوں کے سامنے کہہ دے کہ میں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا ہے جس کو میں نے طلاق رجی دی ہے، رجی طلاق جو صریح لفظوں میں ہو، طلاق کا لفظ ہو 1 یا 2، میں نے رجوع کر لیا ہے، عورت کہتی رہے میں نہیں رجوع کرتی، میں راضی نہیں ہوں، بالکل عورت ناراض رہے لیکن خاوند عدت کے اندر رجوع کر لے تو اس کا رجوع ثابت ہو جائے گا۔ اگر عدت گزر گئی تو پھر اس کو عدت کے بعد نکاح کرنا پڑے گا، رجوع نہیں ہو سکتا۔ یہ طلاق رجی کا مسئلہ شروع ہو رہا ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ، اور خاوند ان عورتوں کے جن کو طلاق رجی دی گئی ہے، احق کو زیادہ حق رکھتے ہیں، بے رد ہنہ، واپس اپنے پاس لے آنے کے، فی ذالکا، اس مدت میں، ان ارادو اصلاحا، اگر وہ ارادہ کرے اصلاح کا کہ آئندہ لڑائی بھیڑی نہیں ہوگی، دونوں مل کے زندگی گزاریں گے، صلح کن، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِينَ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے لیے، اور ان عورتوں کے، مثل الذی، مثل اس شخص کے بھی، علیہن، ان عورتوں کے اوپر ہیں، بالمعروف، دستور شرع کے موافق۔ کیا مطلب ہے جس طرح عورتوں کے اوپر خامدوں کے حقوق ہے، اسی طرح خامدوں کے اوپر عورتوں کے حقوق ہیں۔ لہن، ان عورتوں کے لیے، مثل الذی، مثل اس شخص کی ہے، علیہن، جو عورتوں کے اوپر ہے، یعنی جس طرح عورتوں کے ذمہ مردوں کے حقوق ہیں اسی طرح مردوں کے ذمہ عورتوں کے بھی حقوق ادا کریں، بالمعروف، دستور شرع کے موافق، وللرجال، اور مردوں کے لیے، علیہن، ان عورتوں کے اوپر، درجاتن، درجہ یعنی فضیلت ہے، مردوں کا عورتوں کے اوپر درجہ ہے، یعنی مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اس لیے مرد کا مقام عورت سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مرد ہے وہ گھر کا سربراہ ہے، بیر کا بادشاہ ہے، وہ ہر چیز کما کے لے آئے گا، اس کو بھی کھلائے گا، اس کے بچوں کو بھی کھلائے گا، اس کے خرچے پان نان نفقے کا بھی خیال رکھے گا۔ تو مرد کے حقوق عورتوں کے اوپر ہے، عورتوں کے حقوق مردوں کے اوپر ہے، لیکن بعض یہ جو مرد ہیں یہ وہ عورتوں کے سردار ہیں۔ وللرجال، مردوں کے علیہن، ان عورتوں کے اوپر درجات فضیلت ہے۔ تو یہاں اللہ کا قرآن کہتا ہے مردوں کی عورتوں پر فضیلت ہے، دوسری جگہ پر الرجال قوامون علی النساء، مرد سردار ہیں عورتوں پر، لیکن آج کے دور میں عورتیں سردار ہیں مردوں پر۔ سوال ہی پیدا نہیں ہے مرد صاحب کی کہ اجازت کے بغیر گھر میں آ جائے یا عورت کے کمرے میں داخل ہو جائے، اس کو پتہ ہے کہ جو حشر ہوگا ابھی۔ واللہ عزیز، مرد کو تو فضیلت ہے عورت کے اوپر، لیکن جو آج ہے یہ معلوم مرد نہیں رہا۔ واللہ، اور اللہ عزیز، زبردست ہے، حکیم، حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان، طلاقیں 2 ہیں، یہاں سے یہاں سے طلاق رجی کی بات چل رہی ہے، بیان عدد طلاق رجی۔ الطلاق مرتان، طلاقیں 2 ہیں، فامساک بمعروف، روک رکھو اچھے طریقے کے ساتھ، فامساک بمعروف، روک تو اچھے طریقے کے ساتھ، او تسریح باحسان،
یا چھوڑ دے اچھے طریقے سے۔ ولا یحل لکم، اور یہاں بیان خلا ہے، طلاقیں دو ہیں، یہ طلاق رجی ہیں، دو طلاقیں صریح لفظوں میں دی، اب دو طلاقیں تو دے بیٹھا، اب تیرے ذمہ ایک کام ہے، یا تو اچھی طرح اس کو روک لے، پھر تیسری طلاق نہ دے، اپنے پاس روک لے، تب بھی تو اس کا خاوند وہ تیری بیوی، یا پھر اچھے طریقے سے اس کو چھوڑ دے، یعنی بالکل دوبارہ رجوع نہ کر، اس کی عدت گزر جائے، خود بخود یہ بہر ہو جائے گی۔ دستور شرع کے موافق تو چھوڑ دے اس کو اچھے طریقے سے۔ ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا، یہ بیان خلا ہے۔ خلا یہ ہے کہ عورت خاوند کو کہے کہ تو مجھ سے مال لے لے اور مجھے طلاق دے دے، یہ خلا ہے۔ عورت اور مرد کا آپس میں نبھا نہ ہو رہا ہو، عورت خاوند کو کہے تو پیسے لے لے اور مجھے طلاق دے دے، تو وہ عورت پیسے دے کے اپنی جان چھڑائے خاوند سے، یہ خلا ہے، یہ خلا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ خلا مستقل طلاق ہے، یہ طلاق بینہ ہو جائے گی، یہ طلاق ہے۔ امام شافعی کے نزدیک یہ فسخ ہے، تو یہ جائز ہے۔ کتنا مرد کو مال دے، تو مرد کو چاہیے ہے کہ جتنا اس نے مار دیا تھا اتنا ہی لے، زیادہ ظلم نہ کرے، زیادہ عورت سے مال نہ لے، مناسب یہی ہے۔ ولا یحل لکم، اور نہیں ہے حلال تمہارے لیے، ان تاخذوا، کہ تم لو، مما، جو کچھ آتیتموہن، تم دے چکے ہو ان عورتوں کو، شیئن، کچھ بھی، کوئی چیز، الا، مگر ہاں، ان یخافا، اگر دونوں میاں بیوی خوف کرو، اللہ یقیم حدود اللہ، کہ نہیں تم قائم کر سکو گے دونوں اللہ کی حدوں کو، تو پھر بے شک ایک دوسرے کا مال دے کے جان چھڑا لو، ایک دوسرے سے، بیوی مال دے دے، خاوند طلاق دے دے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم خوف کرو اے خاندان کے لوگو، پہلے تھا میاں بیوی، اگر تمہیں خوف ہو، اللہ کے حدود تم قائم نہیں کر سکو گے میاں بیوی، فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو خاندان کے لوگو، اللہ یقیم حدود اللہ، کہ یہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہیں کر سکیں گے، پھر پہلی طرح ان کی لڑائی ہو جائیں گی، اور پھر اسی طرح ایک دوسرے کو گالی گلوچ ہوگا، فلا جناح علیہما، پس کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں کے اوپر، میاں بیوی کے اوپر، فی مفتدت بہی، اس چیز میں جو فدیہ لے ساتھ اس کے، یعنی عورت پیسے دے دے، خاوند اس کو طلاق دے دے، پھر اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ پہلے لوگ اس طرح کرتے تھے، عورت کو طلاق دیتے تو سارا مال بھی اس سے چھین لیتے تھے، جو دیا ہوتا وہی عورت سے کھس لیتے دور جلیت میں۔ وہ اللہ نے کہا کہ ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا، ان سے کوئی چیز نہ لو، جو کوئی دے چکے ہو بس دے چکے، انہی کی چیز ہے۔ فی مفتدت بہی، فدیہ دے کے جان چھڑا لے، پھر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تلک حدود اللہ، لوگو یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، پس مت تم اس کی حدوں کو کراس کرو۔ ومن یتعد حدود اللہ، ہے جو کوئی زیادتی کرے گا نا اللہ کی حدوں سے، جو توڑے گا اللہ کی حدوں کو، اس کا صبرہ یہ نکلے گا، فاولئک هم الظالمون، پس یہی لوگ هم الظالمون، وہ ظالم ہیں۔ فإن طلقها، پس اگر خاوند طلاق دے دے اس عورت کو، فلا تحل له، پس نہیں ہے حلال اس خاوند کے لیے، من بعد اس کے، یہاں حتیٰ تنکحا، یہاں تک کہ نکاح کر لے عورت، زوجن غیرہ، اس پہلے خاوند کے علاوہ دوسرے خاوند سے۔ فإن طلق، یہ کون سی طلاق ہے؟ تو جمہور تو یہ کہتے ہیں کہ فإن طلق جو ہے اس کا تعلق الطلاق مرتان کے ساتھ ہے، دو طلاقیں وہ ہیں۔ فإن طلقہا، پس تیسری طلاق یہ ہے، اگر تیسری طلاق دے گا یہ مغلظہ ہو جائے گی، اب یہ پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں، اب اس کی عدت گزارے، عدت گزار کے دوسرے خاوند کے ساتھ شادی کر لے، دوسرا خاوند اپنی رضا سے اس کو طلاق دے یا وہ مر جائے، پھر اس کی عدت گزارے، عدت گزار کے اب اگر یہ پہلے خاوند کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے تو اب شادی کر سکتی ہے۔ یہ جو طریقہ حلال والا آج رائج ہے، یہ بالکل لعنت ہے اس کے اوپر، اللہ کی بھی لعنت، رسول کی بھی لعنت۔ یہ جو
آج کل بڑے بڑے ملا سنڈے انہوں نے تیار کیے ہوئے ہیں مدرسوں کے اندر بڑے بڑے سنڈے، سارے یہی کام کے لیے حلالہ نکالنے والے یہ جو زنا کے اڈے آج انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ ایک رات کے لیے نکاح کرا دیتے ہیں اور شرط لگا دیتے ہیں صبح تو طلاق دے دے گا۔ مثال کے طور پر اللہ نہ کرے ابھی کسی نے 3 طلاقیں بیوی کو دے دیں، مولوی صاحبوں نے فتویٰ دے دیا بالکل یہ حرام مغلظہ ہو گئی، ٹھیک جی طلاق مغلظہ ہو گئی، اب یہ واپس نہیں آ سکتی۔ ہاں جی کوئی صورت ہے؟ جی ہاں صورت ہے۔ کیا ہے جی صورت اس کی یہ ہے اس کا اور مرد سے نکاح کرایا جائے، وہ اس کے ساتھ رات گزارے، اور اس خاوند کے لیے ہم بستری بھی ضروری ہے، وہ رات گزارے، صبح وہ طلاق دے دے، پھر حضرت صاحب لے لے۔ یہ روتا بھی ہے، یہ کہتا ہے ٹھیک ہے گزارا کر لیتے ہیں۔ اب دیکھو اس کی حالت، یہ سراسر زنا ہے، زنا۔ یہ نہ تو نکاح ہوتا ہے دوسرے خاوند سے اس طرح، یہ زنا بنے گا۔ دوسرا خاوند جب طلاق دے گا اس کی طلاق ہی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ زنا ہوگا، شروع سے اس کا نکاح نہیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب پہلے خاوند نے طلاق دے دی ہے، اب اس کی عدت گزارنا ضروری ہے، اب اس کی عدت گزارے۔ اگر عدت گزارے، عدت ہے اس کی ہے وہ غیر حاملہ، پھر تو ٹھیک ہے 3 ماہواریاں ہیں، اگر وہ ہے حاملہ تو پھر 3 ماہواریاں تو نہیں، پھر تو اس کی عدت ہے وضع عمل۔ عدت ضروری ہے، جب عدت گزار لے، اب اگر وہ غیر حاملہ ہے، اب وہ کسی اور خاوند سے شادی کر لے بغیر شرط کے کہ طلاق والی شرط نہ لگائے، کسی اور خاوند سے شادی کر لے، وہ خاوند اپنی رضا سے اس کو طلاق دے دے، کوئی شرط نہ ہو، یا وہ خاوند مر جائے، پھر یہ عورت عدت گزارے گی دوسرے خاوند کی 3 ماہواریاں، اگر حاملہ ہے تو وضع عمل، جب اس کی عدت گزر جائے گی، اب اگر یہ شادی پہلے خاوند کے ساتھ کرنا چاہتے تو اب کر سکتے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اصل جو جرم ہے یہ آج ہے، جو آج لوگ کام کر رہے ہیں کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ راتی نکاح کرا لیتے ہیں، صبح چھڑا لیتے ہیں، پھر واپس پہلا خاوند لے لیتا ہے، وہ بھی زنا جو کروا رہی ہے، وہ بھی زنا، آگے جو کر رہے وہ بھی زنا، پھر ہٹ کے پیچھے سے نکاح کر لیا وہ بھی زنا، ساری زندگی زنا ہوتا رہے اور سارے حرام دے جمد ہیں، کلوں میں ایک بھی شریف نہیں ہوگا، سب حرام کے ہوں گے۔ اس لیے یہ جو لوگوں نے حلالے والا طریقہ سیکھا ہے یا لوگوں کو دعوتیں دے رہے ہیں ملا، یہ سراسر زنا کروا رہے ہیں ان کو۔ تو فَإِن طَلَّقَهَا، تو اناف اس کو تیسری طلاق بناتے ہیں، الطلاق مرتان، لیکن فَإِن طَلَّقَهَا بعض اس کو یہ طلاق بناتے ہیں خلا کی، خلا کی طلاق بنا، خلا بھی کار لے، خاوند پیسے بھی لے، بیوی پیسے دے دے، ایک طلاق ہو جائے گی، اس کے بعد پھر خاوند طلاق بھی دے دے، تو اس وقت جب یہ 2 طلاقیں اس کو پڑ جائیں گی، اس وقت یہ عورت اس خاوند کے اوپر بالکل حرام ہو جائے گی۔ پہلے خلا کرنے سے اگر خلا ہی ہو گیا، حرام ہو گئی، طلاق ہو گئی، اگر یہ دوبارہ آپس میں سلوک کرنا چاہتے تھے تو رجوع کا تھا، کوئی حالت رجوع کر سکتے تھے، دوبارہ نکاح کراتے، لیکن جب اس خلے والے نے دوسری طلاق دے دی تو اب یہ حرام ہو گئے حلالے کے لیے، اب خلے والے کے لیے بالکل حرام ہو گئی۔ تو بعض کہتے ہیں فَإِن طَلَّقَ کا جو یہ طلاق ہے یہ خلے کے ساتھ ہے، اور یہ باس نور انوار صاحب نور انوار نے چھیڑی ہے، کیونکہ وہ اس کا تعلق نہیں مانتے الطلاق مرتان، کیونکہ الطلاق مرتان مرجع بہت دور ہے۔ فَإِن طَلَّقَ کہتے ہیں فا یا فَإِن طَلَّقَ، اللہ نے فا کیوں داخل کی؟ فا تعقیب مال وصل کے لیے ہے، اور تعقیب مال وصل پیچھے مسئلہ ہے خلے کا، لہذا یہ طلاق بھی ہے خلے کی۔ الطلاق مرتان کے اندر صرف 2 طلاقیں ہوں گی، اور اس طلاق کا جو تعلق ہے وہ خلے کے ساتھ ہے۔ یہی مسلک اناف کا بھی ہے نور و انوار کے اندر، جو صاحب مدرسے میں ہے، استاذ وہ پڑھاتے ہوں گے، ضرور یہ باس ہے وہاں کہ وہ یہاں باس ہے، کہتے ہیں کہ یہ فا تقیب الوصل کے لیے، لہذا یہ اس طلاق کا
تعلق الطلاق مرتان کے ساتھ نہیں ہے، اس طلاق کا تعلق خلے کے ساتھ ہے۔ خلے والا جب طلاق ہو جائے پھر ہٹ کے وہ دوبارہ خاوند اس کو طلاق دے تو اب خلے والی عورت اپنے خاوند کے اوپر بالکل حلال نہیں ہے جب تک وہ اور خاوند سے نکاح نہ کرے، عدت گزار کے، اور خاوند اپنی مرضی سے نکاح شائیوں کا نکاح طلاق دے یا پھر مر جائے، اس کی عدت گزارے، پھر واپس ہٹ کے پہلے خاوند کے ساتھ آئے، شادی کرے، پھر جائز ہے اس کے لیے۔ تو یہ نور انوار نے بڑی بات چھیڑی ہے، اور یہ بات علمی ہے کہ یہاں فا ہے، فا تاکید مال وصل کے لیے، لہذا اس کا تعلق دور مرجع لے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کا مرجع یہاں لگا دو، اس کے اوپر خلے والی طلاق کے اوپر لگا دو، تو اس کا تعلق خلے کے ساتھ ہے۔ بعض نے یہ کہا، اور اس کے اوپر دلیل فا تاکید مال وصل کے لیے بنائی ہے، اور نور انوار نے یہ بات چھیڑی ہے اناف کی اور ان کی۔ اناف بھی اس بات کے قائل ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر طلاق دے اس کو خاوند، فلا تحل لہ پس نہیں ہے حلال اس خاوند کے لیے، من بعد اس کے، اس طلاق کے، یا خلے والی شمار کرو تو اس خلے والی دوسری طلاق کے بعد یہ بیوی پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں، یا اس کا تعلق الطلاق مرتان کے ساتھ لگاؤ تو پھر مطلب بنے گا یہ تیسری طلاق کے بعد یہ بیوی اس کے لیے حلال نہیں، حتیٰ تنکحہ یہاں تک کہ نکاح کرے عورت، زوجن غیرہ خاوند غیر سے۔ تنکحہ یہ نکاح بمعنی وطی ہے، کیونکہ زوج سے ہی دوسرا خاوند شمار کیا جا رہا ہے، اس لیے مسئلہ چلتا ہے کہ دوسرے خاوند کے لیے مباشرت کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ اناف کہتے ہیں مباشرت ضروری ہے، کیوں؟ نکاح بمعنی اصل وطی ہے، زوج سے دوسرا خاوند سمجھا جا رہا ہے، یعنی دوسرا خاوند اس عورت کے ساتھ وطی بھی کرے۔ حتیٰ تنکحہ زوجن غیرہ، اور یہ نسبت دوسری اس کی طرف بھی ہے کہ عورت خود اپنا نکاح کرے، حتیٰ تنکحہ یہاں تک کہ وہ نکاح کرے۔ کون نکاح کرے؟ عورت۔ تو یہاں نکاح کی نسبت عورت کی طرف ہے، تو مسئلہ چلتا ہے کہ عورت اپنا نکاح کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، تو اناف کہتے ہیں عورت خود عاقل بالغ ہے اور یہ اپنا نکاح آپ کر سکتی ہے، کیونکہ یہاں نکاح منسوب ہے عورت کی طرف۔ حتیٰ تنکحہ یہاں تک کہ نکاح کرے زوجن، وہ اور خاوند سے غیر ہو پہلے کے علاوہ۔ فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر وہ طلاق دے اس کو اور عدت بھی اس کی گزرے، دوسرا خاوند، فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر طلاق دے اس عورت کو دوسرا خاوند اور اس کی عدت بھی گزر جائے تو فلا جناح علیہما پس کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں کے اوپر، اور اس عورت اور اس کے پہلا جو خاوند ہے ان دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یتراجع اگر یہ دونوں رجوع کر لیں دوبارہ نکاح کر کے، ان ظنا اگر دونوں یہ یقین کریں کہ ان یقیم حدود اللہ کہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم رکھیں گے، اگر اس بات کا یقین نہ ہو تو پھر نئے سرے سے نکاح نہ کریں۔ وَتِلْکَ اور یہ احکام، یہ حدود اللہ ہے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا بیان کیا اللہ نے ان کو کھول کے لِقَوْمٍ یعلمون جاننے والی قوم کے لیے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ جب طلاق دے دو تم عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اور پہنچ جائیں وہ اپنی عدت گزارنے کے قریب، جب عدت ان کی ختم ہونے کے قریب ہو تو فَأَمْسِكُوهُنَّ یہ رجعت والی ہے، تم روک لو ان عورتوں کو بِمَعْرُوفٍ دستور شرع کے موافق، او سَرِّحُوهُنَّ یا تم ان کو چھوڑ دو بِمَعْرُوفٍ دستور شرع کے موافق، اب ان کو ذلیل نہ کرو، رجوع نہ کرو، وہ خود بخود جب عدت گزر جائے گی تو فارغ ہو جائیں گی۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا نہ تم روکو ان کو تکلیف دینے کے لیے، لِتَعْتَدُوا تاکہ تم ان کے اوپر زیادتی کرو، کیونکہ دور جہلیت کے اندر یہ کام تھا، عورت سے رجوع کرتے، پھر اس کو طلاق دیتے، جب عدت گزرنے کے قریب آ جاتی پھر رجوع کر لیتے، عورت ساری زندگی اس طرح ذلیل رہتی تھی، آپ بھی قریب نہ آتے اور دوسری شادی بھی اس کو نہ کرنے دیتے۔ اللہ نے خبردار اگر رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے روک لو، اگر نہیں رکھنا چاہتے تو اچھے طریقے سے چھوڑ دو، ان کو تکلیف نہ دو اور زیادتیاں نہ کرو۔ مَن یفعل ذالک ہاں جو کوئی یہ زیادتی کرے گا، اب ہم نے مسئلہ
بیان کر دیا. اب جو کوئی زیادتی کرے گا فقد ظلم نفسہ، تحقیق ظلم کیا اس نے اپنی جان پر. ولا تتخذوا، اور مت تم پکڑو آیات اللہ کی آیات سے ہزوا و مذاق نہ بناؤ اللہ کی آیات کو. واذکروا، یاد کرو نعمت اللہ کی نعمتوں کو، علیکم جو تم پر کی اللہ نے، وما انزل علیکم، اور جو کچھ نازل کیا تمہارے اوپر، من الکتاب کتاب سے، والحکمت اور باتیں حدیث، یعظکم بہ واز کرتا ہے تم کو اسی کے ساتھ. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو تم. وَاعْلَمُوا، یہ نسخہ تقوی ہے. ڈرو گے، ڈرنے کا نسخہ کیا ہے جان لو تم. ان اللہ، بے شک اللہ، بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، ہر چیز کا جاننے والا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، طلاق کے ہیں تو یہ فقہ کے مسئلے. طلاق کے مغلظہ، وہ جو صریح لفظوں میں 3 طلاقیں دے دے یا ایک لفظ میں 3 اکٹھی کہہ دے، اس کو مغلظہ کہتے ہیں. اور طلاق جو رجی ہے وہ لفظوں میں، صریح لفظوں میں ایک دفعہ طلاق کہے یا 2 دفعہ طلاق کہے، یہ رجی ہے. اس کا حکم جو ہے عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے. عدت گزر جائے تو پھر نکاح دوبارہ کر سکتا ہے، نکاح بغیر رجوع نہیں کر سکتا. طلاق رجی میں عدت کے اندر عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے بغیر نکاح کے. اگر عدت گزر جائے گی تو پھر نکاح کے بغیر رجوع نہیں ہو سکتا، پھر نکاح پڑھانا پڑے گا. دوسری طلاق کنایہ، بینا، یہ کنائی الفاظ سے بینا واقع ہوتی ہے. جس طرح عورت کو کہ تو مجھ سے فارغ ہے اور نیت کرتا ہے طلاق کا، تو اب یہ کنائی الفاظ بول رہا ہے. یہ عدت کے اندر، ان کی عدت میں یہ اگر بیوی سے دوبارہ بیوی اور اس کا آپس میں تعلق کی امید ہے تو یہ عدت کے اندر نکاح پڑھا کے دوبارہ رکھ سکتا ہے، نکاح بغیر بیوی کو نہیں رکھ سکتا. بینا طلاق کے اندر جہاں کنائی الفاظ بولے گئے ہوں، خامد اپنی بیوی کو کہے تو مجھ سے فارغ ہے، تو مجھ سے جدا ہے، جا تو اپنا کام کر، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، اور اس سے مراد لیتا ہے طلاق. اگر طلاق اس سے مراد لیتا ہے تو یہ طلاق بینا ہے. عدت کے اندر اگر یہ نکاح پڑھا لے، عدت کے اندر ہی اگر یہ رکھنا چاہتا ہے اس کو، تب بھی اس سے نکاح کرے گا. اگر عدت گزر گئی تب بھی نکاح کرے گا. یعنی عدت میں رجوع کر کے نہیں رکھ سکتا بغیر نکاح کے. بینا کے اندر نکاح ضروری ہے، چاہے عدت ہو یا غیر عدت ہو. طلاق رجی میں، طلاق رجی عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے، عدت کے بعد نکاح کے بغیر واپس نہیں لے آ سکتا. اور مغلظہ جو بالکل ہی فارغ ہو جائے، یہ اس وقت تک واپس نہیں لے آ سکتا جب تک وہ آگے شادی نہ کر جائے. اپنی مرضی سے عدت پہلے کی گزارے، دوسرے مر جائے، پھر اس کی عدت گزارے، پھر واپس آ کے پہلے کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے تو کرے. وہ بھی جب ان کو یقین ہو کہ اب آپس میں لڑائی بھیڑی نہیں ہوگی. چلو تھوڑا سا پڑھ لے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب طلاق دو تم عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پہنچ جائیں وہ اپنی مدت گزارنے کے قریب، تو فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، مت تم ان کو روکو أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ نکاح کریں اپنے خامدوں سے. اگر وہ دوبارہ اپنے خامدوں سے نکاح کرنا چاہیں تو تم ان کو نہ روکو. اذا تراضوا بینہم، جب وہ آپس کے مابین راضی ہو جائیں، بالمعروف، قانون شرع کے موافق. ذالک یوعظ بہ، یہ اعواز کیا جاتا ہے اس کے ساتھ، من کان منکم، اس شخص کو جو تم میں سے مومن ہو، ایمان رکھتا ہو اللہ کے ساتھ، والیوم الاخر، اور آخرت دن پر. ذالک ازکی لکم، یہ ستھرا ہے تمہارے لیے بھی، اطہر اور پاکیزہ بھی ہے. واللہ یعلم، اللہ جانتا، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے. والوالدات، اور والداں، یرضعن، وہ دودھ پلائیں، اولادہن، اپنے بچوں کو، حولین کاملین، 2 سال مکمل. اور جو بچے ہیں وہ عورتیں جن کو طلاق مل گئی اور ان کے ہیں معصوم بچے، تو وہ والداں
یرزینا وہ دودھ پلائیں اپنی اولادوں کو، حولین کاملین پورے 2 سال، لمن یہ اس کے لیے ارادہ جو ارادہ کرے کہ یتم رضاتا وہ رضاعت کو مکمل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ 2 سال بچہ اگر 2 سال میں، امام ابو حنیفہ کے نزدیک رضاع کی مدت کتنی ہے؟ رضاعت کی مدت 2.5 سال ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک، صاحبین کے نزدیک 2 سال ہے، فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے۔ تو اب اگر کوئی بچہ 2 سال تک کسی عورت کا دودھ پی لے، 2 سال کی عمر تک کسی عورت کا دودھ پی لے تو رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ وہ جس عورت کا دودھ پیے گا وہ اس کی ماں بن جائے گی، ماں، اور جو اس کا خاوند ہوگا وہ اس کا باپ رضعی بن جائے گا، اور جو اس عورت کے بچے ہوں گے وہ اس بچے کے دودھ پینے والے کے رضعی بہن بھائی بن جائیں گے پورے 2 سال کے اندر۔ اگر 2 سال سے بڑا تھا پھر کسی عورت کا دودھ پی لیا تو یہ مدت رضاعت صاحبین کے نزدیک ثابت نہیں ہوگی، وہ رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی 2 سال سے پہلے چھڑانا چاہتا ہے تو تب بھی اجازت ہے، 2 سال سے پہلے بچوں کو دودھ چھڑا سکتے ہیں۔ اور پھر دودھ پلوانا کسی خاوند کہے کہ میں اس عورت سے نہیں پلواتا، عورت کہ میں اس خاوند کا بچے کو دودھ نہیں پلاتی، اللہ نے کہا اس طرح نہ کرو، پیار سے، ایک بچہ اس کا بھی ہے اس کا بھی ہے، بچے خاوند کو بھی، جو بچے کا باپ ہے اس کو بھی تکلیف نہ دی جائے، جو عورت ہے اس کو تکلیف نہ دی جائے۔ کیوں؟ بسا اوقات عورت خار ماغز ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں میں اس کے بچے کو دودھ ہی نہیں پلاتی۔ بسا اوقات خاوند کا دماغ خراب ہوتا ہے، عورت تو پلاتی ہے، چلو میرا بھی بچہ، اللہ نے کہا ایک دوسرے کو تکلیف نہ دو۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور مولود لہو کے لیے یعنی والد کے لیے جس کے لیے بچہ ہے، رزق ہونا، اس بچے کا بھی خرچہ ہوگا اور اس کی ماں کا بھی، وَقِسْوَتُهُنَّ، اور ان کے کپڑے بھی اس خاوند کے اوپر ہوں گے، بالمعروف، دستور شرع کے موافق۔ دستور شرع کے موافق کا مطلب یہ ہے کہ اگر جس طرح بچے کا باپ طاقت رکھتا ہے اسی طرح کا خرچہ پانی ہوگا، اس طرح نہیں غریب ہے اور اس کے اوپر خرچہ پانی زیادہ رکھ دیا جائے، یہ طریقہ نہ کیا جائے۔ دستور شرع کے موافق، لا تکلف نفس الا وسعها، نہیں مکلف کیا گیا اللہ کی طرف سے کوئی نفس الا وسعها مگر اس کی برداشت کے موافق۔ لا تزار والدتم بوالدہا، نہ تکلیف دی جائے والدہ کو بے والدہ اس بچے کی وجہ سے۔ خاوند اس طرح نہ کہے کہ میں اس کی ماں سے اس کو دودھ نہیں پلاتا، نہ، ولا مولود لہو بے والدہ، ماں کو بھی تکلیف نہ دی جائے اور باپ کو بھی بچے کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے۔ وعلی الوارث، اگر باپ فوت ہو جائے تو جس طرح باپ ماں بچے کی ماں سے دودھ پلواتا بچے کو اور اس کو کپڑے دینے پڑتے، خرچے دینا پڑتا، اسی طرح خاوند اگر فوت ہو گیا، خاوند کے جو ماں باپ ہیں وہ بھی اس بیوی کو خرچہ بھی دیں گے، بچے کا خرچہ بھی دیں گے اور کپڑے بھی دیں گے۔ وعلی الوارث، اور باپ کے وارث پر، اگر باپ مر گیا اس کے ورثاء پر، مثل ذالک، مثل اس کے خرچہ ہوگا جو خاوند کے اوپر خرچہ تھا باپ پر۔ فإن اراد فصالا، اگر یہ ارادہ کریں میاں بیوی دونوں دودھ چھڑانے کا 2 سال سے کم میں، ان ترازم، رضامندی سے، منہما دونوں، و تشاورن، اور مشورے سے، تو فلا جناح علیہما، ان دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر میاں باپ اور ماں دونوں اپنے مشورے سے اور رضامندی سے بچے کو دودھ چھڑانا چاہتے ہیں 2 سال سے کم میں تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے، چھڑا سکتے ہیں۔ ان اردتم، اگر تم ارادہ کرو، ان تسترضعوا اولادکم، کہ تم دودھ پلواؤ اپنی اولادوں کو کسی اور عورت سے، تو فلا جناح علیکم، پھر بھی تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کسی اور عورت سے تم دودھ بچے کو پلوا سکتے ہو۔ ہاں، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب تم دے چکو ما آتیتم، جو کچھ تم نے دینا ہے، جو کچھ تم مقررہ کر چکے ہو کہ 5000 دیں گے خرچہ مہینے کا، یہ اس کو دو، دئی کو، اس سے بھی بچے کو دودھ پلوا لو، پھر بھی کوئی حرج نہیں، بالمعروف، دستور شرع کے موافق۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ایک دوسرے کے اوپر زیادتی نہ کرو، حقوق نہ کھاؤ۔ وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ چلو ماشاءاللہ، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر